آج ہم خیر خبر لیتے ہیں ہمارے وزیر خالی خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی۔ نون لیگ نے اپنا یہ سب سے کاریگر مستری جو کہ کئی سالوں سے لندن کی مارکیٹ میں رکھ کر اس کو تیار کیا ہے اس کو واپس لے کر آئے تھے۔ اسحاق ڈار نے آتے ساری ہمارے ساتھ وہ کیا ہے کہ ایک بندے نے دیوار بنانی تھی، اس نے شہر کا سب سے مہنگا اور اچھا کاریگر بلایا، اس کو کہا کہ 5,000 ہم آپ کو دیہڑی دیتے ہیں، آپ یہ ہماری دیوار بنا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ شام کو جب وہ دیوار دیکھنے آئے تو دیوار ساری ٹیڑھی میڑھی تھی۔ مالک نے پوچھا جناب یہ کیا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے تھک کر کے شام کو اس دیوار کو ٹانگ مار کے دیوار گرا دی اور کہا کہ جناب میری دیہڑی گئی تو اڈی کند گئی۔ 6 مہینے پہلے ہونے والی تبدیلی یعنی اسحاق ڈار کو لے کر آنے والا مسلم لیگ نون کا یا اس حکومت کا ایک آخری ایسا کارڈ تھا جس کی بنا پر نون لیگ اپنے اگلے الیکشن کی تیاری کر رہی تھی، لیکن ابھی تک کے حالات میں اسحاق ڈار اور یہ آخری کارڈ بری طرح فلاپ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے آتے ہوئے سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کو ٹانگ ماری۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں آئی ایم ایف کو نہیں مانتا، میں خود ہی پیسے کا ارینج کر لوں گا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ڈالر کو 180 روپے پہ لے کے آؤں گا، بلکہ انہوں نے جس دن فلائٹ سے اترے تھے اس دن 4 روپے ڈالر کم ہوا تھا تو انہوں نے فخر سے کہا تھا سنا پھر ڈالر لگ گیا پتا کہ اسحاق ڈار ٹور پہ لندن تو۔ وزیر خالی خزانہ نے 3 مہینے آئی ایم ایف کو لفٹ نہیں کرائی، بلکہ ایسے کہیں کہ آئی ایم ایف تک دیکھا تک نہیں۔ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو کیسیاں بھی کروا رہا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ ٹھڈے مار رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں 1 ارب ڈالر نہیں دے رہا۔ انہوں نے صرف 3 شرائط پوری کرنے کا کہا تھا، جناب نے بکلاٹ میں 4 شرائط پوری کر دی ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ اپنا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو 17% سے بڑھا کر 20% کر دیں، فوری کر دیا گیا۔ ایکسپورٹ اور کسانوں کے لیے جو ٹیوب ویل کی بجلی دیتے ہیں ان کے اوپر کہا تھا کہ اس کے اوپر سبسڈی ختم کریں، وہ ختم کر دی گئی۔ ایون یہاں تک کہ آپ ایک اور تیاری کر لیں کہ اب 2022 جولائی 2022 سے آپ کے جو بجلی کے بل ہیں ان کے اندر اضافی سرچارج لگ کے آئے گا، کیونکہ ہم نے جو پچھلی بجلی استعمال کی تھی اس کے اوپر ہمارے ایکسپینسز زیادہ تھے، گورنمنٹ کے لاسز زیادہ تھے، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے اوپر اب آپ نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں۔ جب سے آئی ایم ایف کی فرمائش پر اسحاق ڈار نے ڈالر کو کھلا چھوڑا ہے، کھلا کیا بلکہ بے ہنگم چھوڑا ہے، تب سے ڈالر اس پاکستانی قوم کے منہ پر دلتیاں مار رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمسایہ ملک یعنی افغانستان میں ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے اور پاکستان میں ڈالر گٹکوں کی پڑیوں میں سمگل ہو کر افغانستان جا رہا ہے۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو اگر ہم کراچی کے کسی 10-12 سال کے میمن بچے کو کہیں نا تو وہ بھی ڈالر کا یہ مسئلہ حل کر دے گا، اس کو کم از کم اتنا فلکچویٹ نہیں ہونے دے گا جس طرح سے یہ 2-3 دنوں میں ہو رہا ہے۔ اوپر سے جلتی پہ تیل کا کام وزیر توانائی پیٹرولیم مصدق ملک کے اس بیان نے کیا ہے کہ چونکہ ڈالر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ کنٹرول نہیں ہو رہا، لہٰذا ہمیں اب پیٹرول کی پرائسز مزید بڑھانی پڑیں گی۔ پرائسز کیا بڑھانی پڑیں گی؟ سمجھے کہ پیٹرول کا پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیٹرول بم ہمارے اوپر چلے گا۔ اس سے مجھے ایک کہاوت یاد آ گئی کہ ایک بندے کی تشریف میں گولیوں کا پورا برسٹ لگ گیا۔ وہ شہر کے سب سے بڑے سرجن کے پاس گیا، اس نے تمام گولیاں نکال دی۔ اس نے کہا اب آپ نے جناب اسحاق ڈار صاحب کے پاس جانا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ آپ سے بڑے سرجن ہیں؟ اس نے کہا نہیں جناب، وہ شہر کے سب سے بڑے بانسری نواز ہیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ واش روم میں جا کر آپ نے کس سوراخ کو بند رکھنا ہے اور کس کو کھلا چھوڑنا ہے۔